السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کل ریکارڈڈ لیکچرز آپ تک پہنچ رہے ہیں، تو جو بچے باشعور ہیں، عقل مند ہیں، تو وہ ان لیکچرز کو بھی بڑی توجہ سے، بڑے غور و فکر سے، بڑی محنت سے لے رہے ہوں گے، چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اردو کے نمبرز جو ہیں وہ لکھنے والوں کے لیے ہیں۔ جو بچے اردو لکھتے ہیں انہی کے نمبرز آتے ہیں۔ جو جتنا کتراتے ہیں اردو لکھنے سے، بھاگتے ہیں، جی چراتے ہیں، ان کے نمبرز نہیں آتے۔ اردو میں آپ کی سپیڈ اچھی ہو، پیپر پریزنٹیشن اچھی ہو، آپ کا املا اچھا ہو، آپ کی ٹائم مینجمنٹ، بچے بعض دفعہ ایک ہی چیز کے پیچھے تشریح ہے تو تشریح کرتے رہتے ہیں، ٹائم کا خیال نہیں رکھتے، تو تمام سوالات کا ٹائم مینج کریں، اس کی اہمیت دیکھیں کہ کتنے نمبرز کا سوال ہے اور اس کی لینتھ کیا ہونی چاہیے، ٹوٹل کتنے سوالات ہیں اور ٹائم کتنا بچتا ہے۔ معروضی کے 20 منٹ نکال کے 2 گھنٹے 40 منٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو 80 یا 90 نمبرز لینے کے لیے آپ کو تھوڑی سی حکمت عملی درکار ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہلال استقلال۔ یہ آپ کی نظم ہے، برسات کے بعد یہ نظم آتی، غالباً یہ آپ کے سلیبس کی 8ویں نظم ہے۔ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو کہ یہ کتنویں نظم ہے۔ جی، یہ آپ کے سلیبس کی 7ویں نظم ہے۔ پیارے بچوں، ہلال استقلال کا معنی ہے ثابت قدمی کا چاند، پامردی کا، مضبوطی کا، استحکام کا، ڈٹ جانے کا، عزم و ہمت کی داستان، ڈٹرمینیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹنس، ثابت قدمی، مضبوطی یا پائیداری کا چاند۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو۔ تو ہمارے پرچم پر جو جھنڈا ہے، ہمارا جو پرچم یا جھنڈا، اس پہ جو چاند بنا ہوا ہے وہ دیکھیں، وہ پہلی رات کے چاند کے خنجر نما ہوتے ہیں۔ تو شاعر کا تعارف میں تھوڑا سا آپ کو کروا دوں۔ آپ کا اصل نام محمد حفیظ ہے، حفیظ تخلص، اور ابو الاسر کنیت ہے۔ ابو الاسر، ایک عصر آئین کے ساتھ ہوتا ہے، آئین اور سواد، وہ عصر زمانہ ہے، یہ الف سے اور رے ہے، یہ اثر ہے، ابو الاسر۔ تو حفیظ جلندری گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل دونوں کے قادر الکلام شاعر تھے، تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہ نامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اسلامی روایات اور قومی شکوہ کہتے ہیں، وقار، عزت کا احیا کیا، نئے سرے سے اسے زندہ کیا، اسلامی روایات کو اپنی شاعری میں سمو کر انہیں پروان چڑھایا، نئی زندگی بخشی، اور قومی تنتنا، وقار اور دبدبہ جو ہے وہ ان کی نظم شاہ نامہ اسلام پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو مشاہیر ہیں، ہمارے جو اسلاف تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، اور زندگی میں کیا کچھ حاصل کیا، ناممکن کو ممکن کیسے کر دکھایا۔ حفیظ جالندھری کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے، اس ترانے کی تخلیق کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ حفیظ جالندھری نے یہ خوبصورت قومی ترانہ احمد جی چھاگلا کی دھن پر تخلیق کیا تھا، اور حکومت پاکستان نے اسے 4 اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا تھا۔ حفیظ جالندھری کی شاعری کی خوبی اس کی غنائیت ہے، وہ خود بھی مترنم تھے، اس لیے انہوں نے ایسی لفظیات کا انتخاب کیا جو غنائیت کے پیکر پر پورے اترتے ہیں۔ غنائیت کا سبب ان کی گیت نگاری بھی ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فوجی گیت لکھے تھے، اور گیت کو بھی انہوں نے نئے پیکر اور لباس عطا کیے۔ شاید اسی لیے آج تک حفیظ جالندھری کی شناخت ابھی تو میں جوان ہوں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے غزل میں بہت سے نئے تجربات کیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلیس زبان کا استعمال کیا،
اور گرد و پیش کے واقعات کو اپنی غزلوں کا موضوع بنایا۔ ایک طرح سے انہوں نے غزل کو فطری لباس عطا کیا۔ ان کے یہاں روایت سے بغاوت ملتی ہے، یعنی وہ روایتی شاعری نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے نیا انداز اپنایا۔ حفیظ علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے، اکثر اقبال کے ہاں حاضری دیتے۔ علامہ اقبال نے جب 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا، لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں قانون ساز، تو آپ کی انتخابی مہم میں حفیظ اکثر آپ کے ساتھ رہتے۔ حفیظ نے اپنے مضمون حفیظ کا اقبال میں جہاں علامہ اقبال سے ان کی بے تکلفی کا ذکر کیا ہے، وہاں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک روز اقبال نے علی بخش کو جالندھر بھیج کر مجھے لاہور طلب کیا اور کہا کہ حفیظ تم میرا مرثیہ لکھنا۔ حفیظ تحریر کرتے ہیں کہ اقبال نے ان سے شاہنامہ میں سے ولادت رسول کے اشعار سنانے کی درخواست کی، جسے انہوں نے قبول کیا۔ نمونہ کلام ہے تو حضرت امام حسین کے والے سے لکھتے ہیں، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، جو ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، جو ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات، یاد نہ تم کو آ سکے، تم نے ہمیں بھلا دیا، ہم نہ تمہیں بھلا سکے۔ تو یہ حفیظ جلندھری ہے۔ اس نظم کا جو تعارف ہے، یہ اس نظم کا جو پس منظر ہے یہ ہے 1965 میں یا 1965 کی جنگ بندی کے بعد حکومت پاکستان کے ایک فیصلے کے مطابق لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کے رہنے والوں کی جنگ کے دوران میں ثابت قدمی و پامردی کے اعتراف کے طور پر انہیں استقلال کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ہلال استقلال یعنی 6 ستمبر کو ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے، کیونکہ ہندوؤں کے جو ناپاک عزائم تھے ان کی یہ سوچ تھی، جسے ہم یوم دفاع کے طور پہ بھی مناتے ہیں 6 ستمبر کو، کہ ہم لاہور جم خانہ میں جا کر ناشتہ کریں گے۔ رات گئے انہوں نے شب خون مارا رات کو 3 بجے کے قریب، لیکن اس وقت بلوچ ریجمنٹ جاگ رہی تھی، انہوں نے پھر ایسے ہی باقی فوجوں کو بیدار کیا، تو انہوں نے بڑی حوصلے سے، بڑی بہادری سے ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکا۔ تو سیالکوٹ، سرگودا اور لاہور کی چھاونیاں اور جو جسے آپ کنٹونمنٹ کہتے ہیں، وہاں کے فوجیوں نے، وہاں کے عوام نے بڑی بہادری سے ان سے لڑے اور ہندوؤں کو ناکو چنے چبوائے، ان کے ارادوں کو خاک میں ملایا، ان کو جو ہے پیچھے دھکیلا، ان کے ناپاک عزائم کو ملیا میٹ کیا۔ تو یہ ہلال استقلال کی جو نظم ہے یہ اسی یاد میں، اسی 1965 کی جنگ کی یاد میں لکھی گئی کہ کیسے بہادر مسلمانوں نے، مجاہدوں نے، جانبازوں نے، سرفروشوں نے جان کی بازی لگائی اور اپنے وطن کا دفاع کیا۔ تو یوم دفاع اس 6 ستمبر جو ہے اسی جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہی ہے۔ یہ پرچم ان شہروں کے ٹاؤن ہالوں پر لہرایا جاتا ہے، لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا۔ حفیظ نے اسی کی یاد میں یہ نظم لکھی ہے جو ان کے مجموعہ حفیظ کی نظم میں شامل ہے۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ استقلال صبر، پائیداری، مضبوطی، استحکام، مضبوطی، پختگی، شہید اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دینے والا، غازی، سورما، فاتح، جنگ سے واپس لوٹنے والا، یعنی شہادت کا رتبہ جو حاصل کرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، اور جو جنگ سے فتح یاب ہو کر واپس لوٹتا ہے اسے ہم کہتے ہیں غازی۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، ہلال استقلال ہماری ثابت قدمی اور قومی مضبوطی کا جھنڈا ہے جو ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں سے ہمیں انعام کے طور پر ملا ہے۔ تشریح
حفیظ جلندری نے ہمیشہ وطن کی محبت کے جذبے سے لبریز ہو کر شاعری کی ہے. انہیں اپنے وطن کے جھنڈے سے بھی بہت پیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ ہماری آن ہے، بان ہے، شان ہے، ہماری عظمت اور آزادی اور حریت کی علامت ہے. اس شعر میں شاعر نے ہلال استقلال نامی پرچم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے تعریف کی ہے. ہلال استقلال اس پرچم کا نام ہے جو لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کے شہروں کو 1965 کی جنگ میں ثابت قدمی دکھانے کے طور پر عطا کیا گیا. شاعر اس پرچم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ پرچم بڑی عظمتوں والا پرچم ہے. میرے دیس کا یہ جھنڈا مضبوطی، استحکام اور پامردی کی علامت ہے. مسلمانوں نے اپنے وطن کے تحفظ کے لیے نہایت مستقل مزاجی سے جد و جہد کی ہے. یہی وہ پرچم ہے جس کے سائے تلے مسلمانان ہند نے آزادی حاصل کی ہے. لہٰذا یہ پرچم ہماری استقلال کی علامت ہے اور یہ ہماری آزادی، کہہ لیں کہ یہ پرچم ہمارے استحکام کا استعارہ ہے. پرچم اسلام کو رکھنا ہمیشہ سر بلند ہے، یہی اپنی روایات کہن کا پاسدار. یہ پرچم ان شہروں کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں اور زندہ بچ جانے والوں غازیوں کی طرف سے ایک انعام ہے جو ان شہروں کے شہریوں کو دیا گیا. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہلال استقلال شہداء اور مجاہدین کے عزم و استقلال اور ثابت قدمی کا ترجمان ہے. تاریخ جانتی ہے کہ ہمارا وطن بے مثال قربانیوں کے بعد بنا ہے. اس وطن کی تعمیر ہمارے جوانوں نے لہو سے کی ہے. یوں کہیے کہ ہمارے شہیدوں نے وطن کو اپنے خون سے سینچا ہے. یہ پرچم ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے بدلے میں وجود میں آیا. یہ پرچم ان لوگوں کی عظمت و ہمت کا اظہار ہے. یہ پرچم ان لوگوں کی عظمت و ہمت کا اظہار ہے. یہ پرچم مجاہدین کی قربانیوں کا انعام ہے. آج یہ پرچم جو ہماری شان و شوکت کا نشان ہے، اس کی حفاظت ہم اپنی جان دے کر بھی کریں گے. اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. یہ شعر سادہ، آسان اور رواں ہے، نیز اس شعر پر جذباتی رنگ غالب ہے. شعر نمبر 2 ہے، ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے. ہلالی خنجر پرچم پر چاند کی شکل کے خنجر کا نشان، فلک آسمان ہے، اور انگشت شہادت دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی جسے شہادت والی انگلی کہتے ہیں. تلمیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت شہادت کی طرف اشارہ ہے. پرتو، سایہ، عکس، آشکارا، واضح، ظاہر. سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے. اس کا مفہوم یہ ہوگا، ہلال استقلال یعنی پہلی رات کا چاند اور ثابت قدمی کا چاند. ہلال استقلال پہ بنا خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے. اس طرح یہ ہلال حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا عکس ہے جو آسمان پر ظاہر ہو رہا ہے. اس شعر میں شاعر نے ہلال استقلال پر بنے ہوئے چاند کو، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے قومی پرچم پر بنے ہوئے چاند کو ایک خنجر سے تشبیہ دی ہے. یہ خنجر نما باریک چاند در حقیقت انگشت شہادت کا اشارہ ہے. انگشت کہتے ہیں انگلی کو، شہادت کی انگلی جو ہم اتحیات میں، تشہد میں بھی کھڑی کرتے ہیں، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں. یہ تلمیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق القمر کے معجزے کی طرف اشارہ ہے، جس میں چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہلالی شکل اختیار کر لی تھی. شاعر نے اسی ہلال کو خنجر سے تشبیہ دی ہے کہ مسلم قوم کا نشان یہی خنجر ہلال ہے، جس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اپنے دین کی عظمت اور خالق و مالک کے نام کی سربلندی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے ہمیشہ جہاد کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. جب تک مسلمان گھوڑے کی پیٹھوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے رہے ہیں تو یہ دنیا اس کے سامنے جھکی رہی ہے. وہ فتوحات پہ فتوحات کرتے آئے ہیں. زمانہ
ان کی انگلیوں کے اشارے سمجھتا آیا ہے اور انہیں کوئی بھی طاقت نہ روک سکی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں نے جہاد سے روگردانی کی ہے اور کہہ لیں کہ زندگی انہیں پیاری ہو گئی ہیں، تب سے وہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ ہلال استقلال کے پرچم پر موجود ہلال خنجر کی مانند ہے۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہادت کی انگلی کا مقدس اشارہ ہے۔ شہادت کی انگلی کا اشارہ نماز میں توحید باری تعالیٰ کا اقرار ہے۔ ہمارا وطن مذہبی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس پرچم پر موجود ہلال توحید باری تعالیٰ کی پاسداری کی علامت ہے۔ یہ ہلال اللہ تعالیٰ کی تلوار کا عکس ہے، سیف اللہ۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت، بہادری، استقامت اور جرأت کی علامت بھی ہے۔ یہ ہلال، یہ چاند جو ہمارے پرچم کی زینت ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آسمان کی بلندیوں پر بھی موجود ہے۔ جس طرح کوئی بھی دشمن حضرت خالد بن ولید کو نقصان نہیں پہنچا سکا، اسی طرح یہ ہلالی پرچم بھی ابد تک لہراتا رہے گا اور یہ کبھی سرنگوں نہیں ہو سکتا۔ سرزمین پاک تو ہے لائق صد احترام، شادماں ہوتا ہوں جب آتا ہے لب پہ تیرا نام۔ شاعر نے تلمیح کے علاوہ صنعت لف و نشر کا بھی خوبصورت نمونہ فراہم کیا۔ بلا شبہ خالد بن ولید کی زندگی کا حوالہ دے کر نوجوان نسل کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کفر کے خلاف خالد بن ولید کی طرح ڈٹ جائیں۔ خالد بن ولید اللہ کی تلوار تھے، جو کبھی بھی سنا ہے کہ وہ کئی جنگوں میں شامل ہوئے اور ان کے ہاتھ سے کئی تلواریں ٹوٹیں۔ وہ کبھی بھی ہار کر نہیں آئے، کبھی بھی شکست کا منہ نہیں دیکھا انہوں نے، ہمیشہ جیتے ہیں۔ اس لیے حضرت اللہ کے نبی نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ تیسرا اور آج کا آخری شعر ہے۔ بقیہ نظم کے اشعار انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہوں گے۔ ہلالی خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ عطیہ تحفہ انعام، دامن قمیص کا نچلا حصہ، نوید خوشخبری بشارت بے پر زبر ہے۔ مفہوم ہے، سبز ہلالی پرچم جس پر خنجر کا عکس بنا ہے، یہ ہمارے شہداء کا عطا کردہ ہے، جو جان کا نذرانہ دے کر ہمارے لیے خوشخبریاں چھوڑ گئے۔ شاعر نے قومی پرچم پر بنے چاند کو ایک خنجر سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ پرچم ہمارے ان شہیدوں کی دی ہوئی امانت ہے جنہوں نے اس کے قیام اور بقا کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ شہداء شہادت کی عظمت سے آگاہ تھے، شہادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ یہ سرفروش وطن کے رکھوالے، وطن کے متوالے، یہ حریت پسند، یہ سر پر کفن باندھ کے میدان جنگ میں اترنے والے، یہ جلیل القدر لوگ، یہ اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے لوگ، یہ وطن کے تحفظ اور حفاظت کے لیے اپنی وطن پہ، اپنی سرزمین پر قربان ہونے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان کے شاندار کارنامے ہمیشہ ہماری تاریخ کا سنہری باب رہیں گے۔ یہ پرچم ان شہیدوں کی عطا کردہ امانت ہے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے قومی پرچم کو بلند کیے رکھا۔ جری جواں بہادروں کی قربانیاں گویا ہمیں سرخرو کر گئیں اور ہمیں دنیا میں عزت و وقار سے زندگی گزارنے کا درس دے گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ پرچم لاتعداد اور بے مثال قربانیوں کے بعد بطور عطیہ ہمیں ملا ہے۔ یہ لفظ درس و تدریس ہے، میں درس بول گیا، لفظ ہے درس۔ جی بعض دفعہ روانی میں غلطی ہو جاتی ہے، تو درس و تدریس ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا، تو خیر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ پرچم لاتعداد اور بے مثال قربانیوں کے بعد بطور عطیہ ہمیں ملا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ شہداء جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں آزاد وطن عطا کر گئے،
آج ہم اسی لیے ان آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے قابل ہوئے ہیں۔ ایک شعر ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور شعر تھا کہ شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ گویا شاعر کہتے ہیں کہ یہ ہلال استقلال یعنی آزاد وطن ان شہیدوں کی طرف سے ایک انمول تحفہ اور نذرانہ ہے، جنہوں نے اپنا مستقبل اور حال ہمارے مستقبل کے لیے قربان کر دیا تھا۔ وہ خود تو شہادت سے سرفراز ہو گئے اور قوم کو آزادی، استحکام اور ترقی کی بشارتوں سے نواز گئے۔ شاعر ایسے شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے وطن کے راستوں کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ تو ان کا شاعر کہتے ہیں کہ ان کا منتہائی مقصود، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ دولت نہیں سمیٹنا چاہتا، وہ نئے نئے ملک فتح نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کے ساتھ ہم آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں۔ حوالہ جات انشاءاللہ نظم کے بقیہ اشعار کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں ہوں گے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔